نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ قمر کی تفسیر جاری ہے اور آج اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 23 میں فرمان ہے، سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی باتوں اور ان نصیحتوں کو جھٹلایا جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے سنی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں جھٹلایا۔ یاد رکھیے کہ قوم سمود نے اگرچہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار شمار ہوتا ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اس لیے یہاں پر آیت میں جمع کا صیغہ النذر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی کس طرح تابع ہو جائیں، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکیلا ہے، یوں ہی وہ نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی سردار ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا، کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم سب میں سے صرف حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہے اور ان کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو بہت جلد خود ہی جان جائیں گے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ پھر آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان قبول کرنے کی شرط مقرر فرما کر یہ بات منظور کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح علیہ السلام تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور ان کی ایذا پر صبر کرو اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن ان کا ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پیے گی، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پینے کے لیے آئے۔ پھر آیت نمبر 29 میں فرمایا، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم سمود ایک عرصے تک اس طریقے پر قائم رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی کو پکارا جس کا نام قدار بن سالف تھا، تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم سمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا؟ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا؟ اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا اس سے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا؟
آیت نمبر 31 میں فرمایا بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے چوتھے دن ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہو گئی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں فرمایا اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تو ہے کوئی ایسا شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں فرمایا لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا، اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کی فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ اور فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کی سزا میں ہم نے ان لوگوں پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، اور ہم نے اپنے پاس سے احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہر بندے کو یوں ہی صلہ دیتے ہیں کہ انہیں مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں فرمایا اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا۔ مزید فرمایا گیا انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں ان کے معزز جو مہمان تھے ان مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل اندازی نہ کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بات فاسد نیت اور خبیث ارادے سے کہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور گھر میں آنے دیجئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا اور چہرے سپاٹ ہو گئے۔ وہ لوگ حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ پھر آیت نمبر 38 تا 40 میں فرمایا اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا جو کہ آخرت تک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہٰذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔
اور مزید فرمایا گیا فذوقوا عذابی ونذر، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ دوسری بار یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام تھا۔ یہاں پر سورہ قمر کا دوسرا رکوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ پھر تیسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا گیا، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ یہاں سے فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک فرعونیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے، تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ہماری ان سب نشانیوں کو جھٹلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو ہم نے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب کے ساتھ ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے کہ قدرت والے کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر مزید فرمایا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، سابقہ امتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اس کے رسول کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اللہ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے کے فرامین آنے اور مہلت ملنے کے باوجود اپنی حالت کو نہ سدھارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سخت گرفت فرمائی، اور سابقہ امتوں کی تباہی و بربادی کا کہ جو واقعات سنانے سے مقصود اس امت کے لوگوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ان جیسے اعمال اختیار کیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈالا، تو ان کی بھی بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس امت کے ہر ایک فرد کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں؟ یہ کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سے زیادہ طاقتور توانا ہیں، یا وہ کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کی بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا، تو کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ تمہارا حال ان سے بہت بدتر ہے؟ یا یہ بات ہے کہ اللہ کی کتابوں میں جو ہے تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے کفر کی گرفت نہیں ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر و سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 44 اور 45 میں فرمایا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ ان دونوں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عنقریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے، اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ پھر آیت نمبر 46 میں فرمایا بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں، بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا اور شکست کھانا وغیرہ تو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ پھر آیت نمبر 47 میں فرمایا بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہے۔
اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہیاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹتے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا، اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم حاصل کیا اور علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اسے بھی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہٰذا وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں اور نئے واقعات کو ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مزید آیت میں فرمایا گیا، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر تم میں سے کسی کو پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار قریش سے فرمایا کہ اے کفار قریش، بے شک ہم نے پہلی امتوں میں سے بہت سے کفار کے گروہ ہلاک کر دیے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، تو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے؟ پھر آیت نمبر 52 میں فرمایا، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں سے تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے جنہیں ان پر مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور ان کا اخروی عذاب ابھی آئے گا جو کہ ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا گیا ہے جو ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔
یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس کے تمام اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں سے اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچے، اور گناہ سرزد ہو چکے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ان سے لازمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا متقی لوگوں کی جزا کے بارے میں کہ بے شک وہ لوگ جو کفر اور گناہوں سے بچے رہے وہ ایسے عظیم الشان باغوں میں ہوں گے جن میں موجود نعمتوں اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔ اسی طرح ان کے باغوں اور گھروں میں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے۔ جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ پر سورہ قمر کا تیسرا رکوع جو کہ آخری رکوع ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم تیرے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنی نشانیوں کو پہچاننے ان پر عمل کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمیں غرور، تکبر اور غفلت سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو ایمان، خشوع اور تقوی سے بھر دے۔ الہ العالمین، اے رب رحمان، ہمیں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا بنا، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔